اب جو بندوق کے ساتھ ہے یا غلیل کے ساتھ ہے، یعنی ایسی چیز جس کے اندر آگے چھری کی طرح کاٹنے والی تیز دھاری والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ بارود کے پھٹنے سے یا اس کا دھکا لگنے سے، جس زور کا کوئی پتھر جا کسی کو لگتا ہے اس سے وہ کٹ بھی جاتا ہے، زخم بھی ہو جاتا ہے، خون بھی بہہ جاتا ہے، تو اگر اس کو بسم اللہ پڑھ کے بھی آپ نے گولی چلائی ہے، ماری ہے، موجودہ جو بندوقیں ہیں، تو یہ حلال نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اس کو تیر والا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وہ تیر ایسے تھے جن کے آگے سائڈوں پر باقاعدہ چھریوں کی طرح تیز دھاری چیز لگی ہوتی تھی، وہ ایسے تھے کہ اگر اسی کو پکڑ کے کسی چیز کو ذبح کرنا چاہتے تو وہ اتنا تیز تھے کہ اس سے ذبح ہو سکتی تھی۔ باب ما جا فی الفار تموت فی السمن۔ اب یہ مسئلہ ہے اس باب میں کہ اگر چوہا یا اس جیسا کوئی پلید جانور گھی کے اندر مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اب یاد رکھیے، گھی ہو یا گھی جیسی کوئی چیز ہو، چوہا ہو یا چوہے جیسا کوئی اور پلید چیز ہو، وہ اگر گھی یا گھی جیسی کسی چیز میں گر جائے، مر جائے یا پلید چیز پڑ جائے، تو اب گھی وغیرہ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ منجمد ہے، جمع ہوا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ مائع ہے، پتلا ہے، بہنے والا ہے۔ تو اگر تو وہ جمع ہوا ہے اور اس میں پلید چیز چوہا وغیرہ کوئی بھی چیز گری مر گئی، تو پھر وہی اس کے سائڈوں والا جو ساتھ ساتھ متصل ہے وہی پلید ہوگا، اس کو نکال کے پھینک دیجئے، باقی حلال ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور دوسری صورت کہ اگر وہ پگھلا ہوا تھا، پتلا تھا، مائع تھا، بہنے والا تھا، تو پھر وہ سارا پلید ہے، پھر وہ سارے کا سارا ہی کیا ہے، پلید ہے۔ اب اگر اس کو سارا پلید ہو گیا تو اس کو اگر بہا دیں، گرا دیں، جانوروں کھلا دیں، کسی اور استعمال میں لا دیں جو کھانے پینے کے علاوہ ہو تو پھر ٹھیک، اور اگر لازماً اس کو کھانا پینا ہے، اس کو پاک ہی کرنا ہے، تو پھر اس کا طریقہ فقہا نے یہ بتایا، تیل ہو، گھی ہو، کہ اس کے اندر آپ آٹا ڈالیں اور اس کو آگ پر پکائیں، پھر اس آٹے سے گھی نچوڑ کے آٹے کو نکال لیں، پھر دوبارہ ایسا کریں، پھر سے بارہ ایسا کریں۔ جب 2-3 مرتبہ آپ ایسا کریں گے کہ وہ آٹا اس میں ڈال کے اس کو پکائیں گے اور اس کو کیا گرم جوش دیں گے، پھر اس کے بعد وہ آٹا آپ چھان کے نکال لیں گے اور نچوڑ کے گھی جو ہے اس کا الگ کر دیں گے، تو پھر وہ گھی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ گویا کہ پلیدی کے جو اثرات ہیں وہ اس آٹے کے اندر آ گئے، اس کو آپ جو ہے کھا نہیں سکتے، اس کو آپ ضائع کر دیں گے یا کسی جانور وغیرہ پرندوں درندوں کو کھلا دیں گے۔ تو اب یہاں پر جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب ما جاء، باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا ہے، اللہ فی الفار تموت فی السمن، اس چوہے کے بارے میں جو مر جائے گھی میں۔ امام ترمذی جو حدیث لا رہے ہیں وہ اپنے استاذ سعید بن عبد الرحمن المخزومی سے اور دوسرے استاذ ابو عمار سے، ان دونوں سے یہ حدیث لائی جا رہی ہے، اور یہاں جو صحابی ہیں وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں بے شک چوہا گر گیا تھا، واقعات گر پڑا تھا، فی سمن گھی میں، فمات تو پھر مر بھی گیا۔ تو اب چوہا گھی میں گرا اور مر گیا تو چوہے کو تو نکال کے پھینک دیا، بس پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ علیہ وسلم سے انا اس گھی کے بارے میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا القوہا، کہ اس چوہے کو جو اس گھی کے اندر گرا اس کو بھی پھینک دو، وما حولہا، اور جو اس کے ارد گرد گھی ہے جمع ہوا وہ بھی پھینک دو، فاکلو، پھر باقی گھی کو کھا لو۔ تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جمے ہوئے گھی میں گرا تھا۔ اور اسی باب میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث درجہ سند کے لحاظ سے حسن صحیح ہے، اور تحقیق روایت کی گیا یہی حدیث ابن شہاب زہری سے، ان نے روایت کی عبید اللہ سے، ان نے روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ اب آگے جو ہے حدیث یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے متن ترجمہ ہوا ہے، لیکن نہیں ذکر کیا گیا ان حضرات نے اس سند میں حضرت میمونہ کا، ان میمونہ کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ اور حدیث ابن عباس کی جو حضرت میمونہ ہی سے ہو، یعنی ابن عباس بھی ہو اور آگے حضرت میمونہ کا تذکرہ بھی ہو، تو وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور روایت کیا معمر نے زہری سے، انہیں سعید بن مسیب سے، ان نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اسی کی مثل۔ اور یہ حدیث جو ابو والی ہے غیر و محفوظ، یہ محدثین ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک محفوظ نہیں ہے۔ آگے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام بخاری
محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ سے سنا یقول وہ فرما رہتے تھے فرماتے کہ حدیث معمر کی جو زہری سے انہیں پھر سعید بن مسیب سے برہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فی ہاذا خطاً، وہ اس بارے میں کہ اگر گھی کے اندر فلاں چیز یعنی چوہا وغیرہ گر پڑے اور اس کو نکالو یوں کر، یہ حدیث خطا ہے، اس میں کسی راوی سے غلطی اور خطا ہوئی ہے، اور صحیح یہ ہے بس صحیح، اور صحیح یہ ہے کہ زہری کی حدیث جو عبید اللہ سے ہے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے انہیں حضرت میمونہ سے روایت کی ہے، وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ آگے بات سمجھ۔ اب کھانے کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے اور بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے۔ اب بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے اور دائیں ہاتھ سے کھایا جائے تو اس کی حیثیت حکم کے لحاظ سے کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے اور بائیں ہاتھ سے نہ کھانا گویا واجب ہے اور کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ آداب میں سے ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے۔ یہ بات آداب میں سے ہے، اور یہ ہاتھ سے پیا جائے بائیں ہاتھ سے نہ پیا جائے۔ اب اس دائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے نہ کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا اور بائیں ہاتھ سے نہ پینا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو بعض علماء نے اس کو واجب کہا ہے کہ بھی دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، دائیں ہاتھ سے پینا واجب ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا مکروہ تحریمی ہے، ان سے نہ کھانا، بائیں ہاتھ سے نہ کھانا پینا وہ واجب ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں بلکہ یہ آداب میں سے ہے، اور آداب کا درجہ استحباب کا ہوتا ہے، لہٰذا مستحب اور اچھا یہی ہے، پسندیدہ، کہ دائیں ہاتھ سے کھایا پیا جائے اور بائیں ہاتھ سے نہ کھایا پیا جائے۔ اگر کوئی بائیں ہاتھ سے بلا عذر کھائے پیے گا تو یہ مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہوگا، حرام اور مکروہ تحریمی نہیں ہوگا، اور وہ بندہ واجب کا تارک نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ کوئی عذر ہو دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ سے اس وجہ سے کھا پی رہا ہے تو پھر وہ کراہت تنزیہ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ میں نے عرض کیا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایک تم میں سے بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھائے نہ پیے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ اب شیطان کا کھانا پینا یا تو واقعتاً اس کا طریقہ یہی ہے، یا یہ کہ انسانوں میں سے جو بائیں ہاتھ سے کھائے پیے گا گویا وہ شیطانی عمل کر رہا ہے اور وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے اور شیطان اس سے خوش ہو رہا ہے اور شیطان کی نحوست جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک علت اور وجہ بتلائی گئی ہے۔ تو یہاں تک یہ میں نے عرض کیا۔ اس کے بعد جو آگے باب ہے وہ کھانے کے بعد انگلیوں کے چاٹنے کے بارے میں ہے۔ تو میں پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو جلدی ہے، آپ کا وقت کیا ہے؟ میں ابھی ایک آدھ باب پڑھا دوں یا بس کر دوں؟ باب ہے باب ما جاء فی لعق الاصابع بعد الاکل، انگلیوں کے چاٹنے کے بارے میں کھانے کے بعد۔ تو کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے کا کوئی جزو کوئی حصہ ضائع نہ ہونے دیا جائے، اور وہ چاہے برتن کو لگا ہوا ہو وہاں بھی ضائع نہ ہونے دیا جائے، اس لیے برتن کو بھی خوب صاف کرنے کا حکم ہے، اور چاہے انگلیوں کو لگا ہوا ہے وہاں بھی ضائع نہ ہونے دیا جائے، ان کو بھی چاٹ لیا جائے، چاہے نیچے اگر گر جاتا ہے دسترخوان پر تو وہاں سے بھی اٹھا کے جتنا حصہ صاف میسر آ سکتا ہے یا صاف کر کے اس کو بھی کھا لیا جائے، ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کھانے کے کس ذرے کس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا برکتیں رکھی ہیں۔ پھر جب انگلیوں کو چاٹنا شروع کیا جائے تو سب سے پہلے سب سے بڑی انگل کو چاٹا جائے، جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگل ہے اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ والی جو انگل ہے جو سب سے بڑی انگل ہے، جب انگلیوں کو چاٹا جائے تو سب سے پہلے اس سب سے بڑی انگل کو چاٹا جائے، اس کے بعد پھر انگوٹھے کے ساتھ والی انگل کو، پھر اس کے بعد انگوٹھے کو، پھر اس کے بعد باقی مانے چھوٹی دو انگلیاں بچ گئی ہیں ان کو چاٹا جائے۔ تو چاٹنے کے لحاظ سے بھی اولا اعلیٰ مستحب طریقہ انگلیوں کو چاٹنے کا یہ ہے، اور اس کو معیوب نہ سمجھا جائے انگلیوں کے چاٹنے کو۔ اس میں جو روایت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی رہے ہیں
وہ اپنے استاذ محمد ابن عبد الملک ابن ابی شوارب سے ہے، اور اس میں جو صحابی ہیں جن سے یہ حدیث مروی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اکل احدکم، جب کھانا کھا چکے کوئی ایک تم میں سے، فلیلعق اصابعہ، پس چاہیے کہ چاٹ لے اپنی انگلیوں کو، کیوں؟ فإنہ، پس بے شک وہ کھانا کھانے والا، لا یدر نہیں جانتا، فی ایتہن البرکہ، کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے، شاید اسی حصے میں برکت ہو جو انگلیوں کو لگا ہوا ہے، اس کو بھی ضائع نہ ہو کرے، ضائع نہ ہونے دے بلکہ اس کو چاٹ لے۔ اسی باب میں روایت حضرت جابر سے بھی ہے، حضرت کعب بن مالک سے بھی، حضرت انس سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ حدیث حسن غریب ہے۔ فرمائے اس کو نہیں جانتے ہم سہیل والی حدیث کی سند کے علاوہ سے، صرف اسی سند سے جانتے ہیں جو اوپر آپ کے سامنے اس کی سند آئی ہے، اسی میں ان سہیل ابن ابی صالح ان ابی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا امام ترمذی نے کہ کسی اور سند سے ہم اس کو نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلا بڑا باب قائم کیا، باب ما جاء فی اللقمۃ تسقط، کہ لقمہ جو دسترخوان پر گر جائے، لقمہ پورا یا لقمے کا کوئی حصہ، کھانے کا کوئی حصہ، تو اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ہیں کہ اس کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، اس میں جو کوئی خراب ہو چکا ہے حصہ تو اس کو صاف کر لیا جائے یا اس کو علیحدہ کر دیا جائے، جو حصہ صحیح ہے، صاف ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس کو کھا لیا جائے۔ تو باب ما جاء فی اللقمۃ تسقط، اس لقمے کے بارے میں جو گر پڑے۔ یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے استاذ قتیبہ سے حدیث لا رہے ہیں، اور صحابہ میں تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب کھانا کھائے کوئی ایک تم میں سے کھانا، اذا اکل، جب کھائے تم میں سے کوئی ایک کھانا، پھر گر پڑے کوئی لقمہ اس کا، فلیمت، بس وہ صاف کر لے، ما رعا بہ، اس کو جو دیکھے اس سے، یعنی جو اس میں کوئی اور چیز لگی ہے، ملاوٹ ہوئی ہے، اس کو کیا کر لے، اس کو جو اس میں شک ڈال رہی ہے، ما رابہ منہا، جو مشکوک کر رہی ہے، اس کو کیا کر دے، اس سے صاف کر دے، ثم لیطعمھا، پھر چاہیے کہ اس کو کھا لے، ولا یدع للشیطان، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اسی باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگلی سند حسن بن علی الخلال سے امام ترمذی کے استاذ ہیں، اور صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب کھاتے کھانا تو چاٹتے اپنی تین انگلیوں کو، چونکہ کھاتے ہی تین انگلیوں سے تھے، جو انگلیاں لگی ہیں انہی سے کھانا ہے، وہ جو چھوٹی دو انگلیاں عام طور پر چونکہ وہ استعمال نہیں ہوتی اور بغیر وجہ کے ان کو استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے، تین انگلیوں سے کھانا ہے تو انہی تین انگلیوں سے کھایا، جو انگوٹھا ہے اور انگوٹھے کے ساتھ والی اور اس سے ساتھ والی بڑی انگلی، تو چاٹنا بڑی انگل سے شروع کرنا چاہیے، جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا پچھلے باب کے ضمن میں۔ تو فرمایا کہ کالا، حضور نے فرمایا جب واقع ہو جائے، گر پڑے لقمہ کسی ایک کا تم میں سے، فلیمت، بس چاہیے کہ ہٹا دے، صاف کر دے اس سے، الاذا، جو اس کو کوئی گندی چیز لگ گئی ہے، ولی یاکل، اور کھا لے اس کو، اور ولا یدع للشیطان، نہ چھوڑے اس کو شیطان کے لیے۔ وامرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، ان نسلط الصحفۃ، کہ ہم پیالے کو، برتن کو، پلیٹ کو خوب صاف کر لیں، چاٹ لیں، اس کو خوب صاف کر لیں۔ وقال انکم لا تدرون، اور ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک تم نہیں جانتے ہو، فی ای طعامکم البرکہ، کہ تمہارے کھانے میں سے کس حصے میں کہاں برکت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلی نقل کی ہے نصر بن علی جہضمی سے، فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ یہ روایت جو حضرت علی بن نصر بن علی الجہضمی سے ہے، ان کے استاذ مولا بن راشد ہیں جن کی کنیت ابو الجمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے میری دادی نے جو عاصم کی ماں ہیں، اور تھی عاصم کی ماں، وکانت ام ولد اسنان بن سلمہ، وہ جو اپنا عاصم کی ماں ہے، تھی وہ ماں کس کی، اسنان بن سلمہ کی اولاد کی ماں تھیں، یعنی ان کی وہ ماں تھیں۔ تو یہ عاصم، یا تو یہ عاصم بھی اسی کا بیٹا ہے
جو اسنان ہیں، اسنان بن سلمہ، یا پھر یہ کہ اس عورت کے دو گھر ہوں، ایک گھر سے وہ عاصم ہیں جن کی وہ ماں بن رہی ہے، اور دوسرے گھر سے وہ کیا ہیں، اسنان کی اولاد ہے، جو اسنان ہے وہ ان کا خاوند ہو۔ قالت، اب یہ فرماتی ہیں، داخل ہوئے ہم پر نبیشت الخیر، یہ نام ہے بندے کا، وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، جب وہ آئے اس حال میں کہ ہم کھا رہے تھے ایک بڑے پیالے میں اکٹھے اجتماعی طور پر کھانا، بس اس نے بیان کیا ہم کو کہ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من اکل فی قصعہ، جو لوگ کھائیں بڑے برتن میں، ثم لحسا، پھر اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، چاٹ لیں، استغفرت اللہ القصع، تو ان کے لیے وہ برتن اللہ تبارک و تعالی سے استغفار، گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو، مگر معلّہ بن راشد کی حدیث سے، اور تک کی روایت کیا ابن ہارون نے، اور اس کے علاوہ بہت سارے حضرات نے ائمہ میں سے ان نے روایت کیا معلّہ بن راشد سے اسی حدیث کو۔ چلیے یہاں تک کافی ہے، پھر انشاءاللہ اگلا سبق اگلے باب سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔